ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آپ حضرات کی یہاں تشریف آوری ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، دعاؤں، وفاؤں، عطاؤں کے ساتھ، جس میں ماں، باپ، بہن، بھائی، رشتہ دار، آپ حضرات، شہر والے، گوٹھ بیراڑی والے سارے شامل ہوئے۔ کسی کے سامنے مدرسے کے حالات کی کارگزاری رکھی، اس نے کہا دعا کریں گے، کسی نے اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا، کسی نے کہا ہے نہیں، کسی سے کہہ دوں گا، کسی نے کسی سے کہلوا دیا۔ تو آج جو بچے حافظ بنے، جو عالم بنے، اس میں ہر شخص کا دنیا دار ہو یا دیندار ہو کسی نہ کسی درجے میں حصہ ضرور ہے۔ تو بجائے آپ پر تنقید کی انگلی اٹھانے کے، ہم آپ سے ایسی خیر کی تمناؤں کی بعد میں بھی امید رکھتے ہیں کہ دینی اداروں اور خصوصاً دارالعلوم نواب شاہ، جس کی ذمہ داری اللہ نے ایک مرد قلندر جس کا نام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مفتی محمد اکمل صاحب دامت وفیوضہم اور ان کی نسلیں، ان کے متعلقین، محبین، خصوصاً بہت کمزور بجٹ پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے والے اساتذہ کرام، ایک عالم کے عالم بننے میں، پڑھنے میں، اس کے انسان بننے میں، ایک حافظ کے پڑھنے میں، اس کے حافظ قرآن بننے میں اساتذہ کرام کی محنت کا بہت حصہ ہے۔ اور معاشرے کے اندر جس نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے وہ نگاہ ان کے لیے قابل تعظیم نہیں ہے۔ اور پھر خاندان کے اندر جو ان کی حیثیت ہے، آج تائے، چاچے، رشتہ دار اور جن بچوں نے پڑھا، ان کے بھائی، ان کے والد اور اس کے والد کے دوست احباب سب تشریف لائے۔ کوئی نوٹوں والا ہار لے کے آیا، کوئی پھولوں والا ہار لے کے آیا، کوئی جیب میں، کوئی ہاتھ میں تھما دے گا۔ اگر یہ ان کا کارکردگی دکھانا، ان کا پڑھنا آپ کو اچھا لگا تبھی تو آپ اپنا وقت نکال کے آئے ہو، اور اتنا اچھا لگا کہ آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی حلال کمائی میں سے ان کو ہدیے کے طور پہ نوازا۔ اگر ان کی کارکردگی آپ کو اچھی نہ لگتی تو آپ کہتے یار پیسے حرام گئے، پیسے ضائع گئے۔ پھر جب آپ یہاں تشریف لائے، بازار میں جب خریداری کرنے کے لیے جاتے ہو، گوشت لینے، سبزی لے، تو آپ باوضو ہو کے جاتے ہو، سر پہ ٹوپی پہن کے جاتے ہو۔ ہمارا لب و لہجہ نرم ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، ہماری گفتگو کا معیار قابل تعریف ہوتا ہے کہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ جو اس وقت بازار میں ہم گوشت والے سے، سبزی والے سے دکانداری کرتے ہوئے جو گفتگو کرتے ہیں، تو کیا خریدار ہمیں دیکھ کے نہیں کہتا یار غصہ کیوں کرتا ہے، بات تو صحیح کر؟ اور یہاں آپ جتنی دیر سے تشریف فرما ہیں، بابرکت ماحول میں، باوضو، اجلے کپڑے پہن کر، سر پہ ٹوپی رومال رکھ کر وضو کی، نماز پڑھی، تو معلوم ہوا یہ پیشہ بھی، یہ محکمہ بھی اعلیٰ، پڑھنے والے بھی اعلیٰ، پڑھنے والوں کی تعریف کرنے والے بھی اعلیٰ، ان کو ہدیے انعام دینے والے بھی اعلیٰ، ان پہ خرچ کرنے بھی والے بھی اعلیٰ ہیں۔ تو ہر لحاظ سے جب اس محکمے کے معیار میں آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آتی تو پھر آپ اپنی نسلوں کو اس محکمے کے حوالے کرتے ہوئے کیوں سوچتے ہو؟ دوسرا، آج جتنے بچے حافظ بنے اور جتنے بچوں نے آج الحمدللہ جو عالم بنے، بخاری شریف پڑھی، ابھی
حضرت اقدس تشریف فرما ہوں گے ولی کامل، تو وہ بھی آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات دیندار طبقے سے، قرآن اسلام سے محبت کرتے ہو، اللہ کے قرآن اور دین کی دعوت لے کے پوری دنیا کے اندر پھرتے ہو، اتنا آپ کا جذبہ ایمانی ہے۔ میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بچے آج پڑھ کر اس ادارے سے آپ کے گھروں کی طرف رواں دواں ہوں گے، آپ کی نظروں میں ان بچوں کا کوئی مستقبل ہے؟ اس کے معیار میں، کردار میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، پاکیزگی میں، طہارت میں، تقوی میں، خلوص میں، بات میں، گفتگو میں، اس کے معیار میں کوئی کمی نہیں۔ جو اس نے پڑھا، اللہ کی محبت کا تعلق اس کے ساتھ، فرشتوں کا تعلق اس کے ساتھ، قرآن کا تعلق اس کے ساتھ، مسجد کا تعلق اس کے ساتھ، مدرسے کا تعلق اس کے ساتھ، علماء شیخ الحدیث کا تعلق اس کے ساتھ۔ کیا پگڑی کے پلو آپ کی مسجد کے مولوی صاحب یا مفتی محمد اکمل صاحب نہیں باندھ سکتے تھے؟ انہوں نے کراچی سے ایک اللہ والے کو بلایا کہ میرے ادارے میں پڑھنے والوں کے سر پر جو دستار باندھیں آپ اپنے بابرکت ہاتھوں سے باندھیں، اور آپ جو بچے پڑھیں گے کوئی یوں نہیں کہے گا لعنت، ہر کہے گا مبارک مبارک مبارک، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ کوئی مٹھائی لے کے جائے گا ان کے گھر، کوئی ابا کو مبارکباد دے گا، عورتیں گھر میں آ کے مبارک۔ اتنا بہترین یہ محکمہ، فرشتوں کی تائید، اللہ کی رحمتوں کی تائید، نبی کی دعائیں، فرشتوں کے پر ان کے پیروں کے نیچے، سمندر کی مچھلیوں کی دعائیں، جہاں بیٹھ کے پڑھے، مدرسہ جہاں ہو، اللہ اس علاقے کو 40 سال تک ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ ان کو قبول کر رہے، اللہ کے حبیب ان کو قبول کر رہے، فرشتے ان کو قبول کر رہے۔ زمین پر جہاں بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھیں، وہ زمین کا ٹکڑا ساری زمین کے ٹکڑوں پہ فخر کرتا ہے، آسمان کا سایہ اللہ کی رحمت بن کے ان کے اوپر سایبان بنتا ہے۔ تو ان کا معیار آپ کی نظروں میں کیا ہے؟ اگر یہ مسجد کا امام بنے یا اپنے علاقے میں جا کر 10,000 روپے تنخواہ لے کر مدرسہ پڑھائے، تو کیا آپ چاچوں میں، ماموں میں، تایوں میں، پھوپھیوں میں، ماسیوں میں اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو؟ سندھی ہو، مہاجر ہو، ارائی ہو، کمبو ہو، ملک ہو، اس کو کوئی اپنی بیٹی دے گا؟ گھر کے اندر کہیں گے سوچنے کا موقع دو، پھر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوگا، کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں بیٹی میں کون سا عیب تھا، مولوی کے ساتھ بیاہ دی۔ کیا کہیں گے؟ اس کو پورے خاندان میں، سسرال میں، ددیال میں، نہال میں کوئی لڑکا ہی نظر نہیں آیا کہ مولوی کو سپرد کر دی۔ حمایت آپ کی رہی، دعاؤں سے لے کر، نماز کی کتاب سے لے کر، عربی نورانی قاعدے سے لے کر والناس تک آپ کی عطائیں، وفائیں، دعائیں رہیں۔ آپ نے پیسے خرچ کیے تو آپ کا پیسہ آٹے کی صورت میں ہمارے پاس آیا، بجلی کے بلوں کی صورت، بجلی کے بل آئے، ان کی بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی صورت میں ہمارے پاس آیا۔ آپ کا پیسہ آیا تو پڑھانے والوں کے گھر کے چولہے اور باورچی خانے آباد رہے، کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا، بیٹا پیدا ہوتا، اذان دینے کے لیے آپ نے اس محکمے کا انتخاب کیا، اگر کسی کا نکاح ہو تو اس کے نکاح کو پڑھانے کے لیے اسی محکمے کا انتخاب کیا، کسی کی فوتیدگی ہو جائے اور جنازے کے لیے آپ نے اس کا انتخاب کیا، دعاؤں کے لیے اس کا انتخاب کیا، پریشانی ہو، بیماری ہو، دم درود کے لیے پھونک، اس کی پھونک بھی قیمتی آپ نے سمجھی۔ بڑے سے بڑے مرض پر ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیے، ڈاکٹر نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جاؤ کسی مولوی صاحب سے دم کراؤ، تو آپ نے اس کی پھونکوں پر اعتبار کیا۔ ابا کے مرض کے علاج کے لیے آپ نے اس کو قبول کیا، بیوی کے مرض کے علاج کے لیے آپ نے اسے قبول کیا، تو پھر آپ اسے معاشرے کے اندر اپنے گھر کی خوبصورتی بنانے کے لیے، اپنے گھر کے آنگن کے اندر پھولوں کا گلدستہ سجانے کے لیے اس کی زندگی کو کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ سوچیں۔ کیا مفتی اکمل صاحب سے کہے گا مولانا بیٹی جوان ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں گاڑی بھی دوں گا، ہمراؤ ہیں، ہمرانے ہیں، ہم تو لین دین بہت اونچا کرتے ہیں، آپ اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا انتخاب کریں تاکہ میں اسے بیٹی دوں؟
500 روپیہ تو دیں گے، بیٹی کوئی نہیں دے گا۔ اگلی بات، آپ نے ہمارے ذمے جو محکمے لگائے، مدرسوں کے، خانقاہوں کے، مسجدوں کے، جو آپ نے ہمارے ذمے محکمے لگائے، آپ قسم اٹھا کے بتائیں ان محکموں میں پستی آئی کہ ترقی آئی؟ زور سے بولیں گے آپ زور سے بولیں گے؟ اور نہیں بھی سارے زور سے نہیں بولے، اور بولو۔ ان کو عزت ملی کہ پستی آئی؟ بلندی ملی کہ پستی میں؟ بلندی۔ جتنی آپ نے گوٹھ میں، براڑی میں مسجدیں بنائی، شہروں میں، چکوک میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، وہ مسجد آباد ہوئی کہ اجڑی؟ اذان کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نماز کے لیے مصلی پر آپ کو پڑھانے والا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جہاں صاف پانی نہیں ملتا وہاں تراویح میں قرآن سنانے کے لیے مولوی صاحب، قاری صاحب جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ ایسے ایسے گھر ہیں، ایسے ایسے گوٹھ ہیں جہاں قرآن پڑھانے والوں کو افطاری سحری میں کھانا نہیں ملتا۔ ایسی ایسی جگہ ہیں جہاں قرآن پڑھانے والے کو موٹر سائیکل کا پیٹرول نہیں ملتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آگے پیچھے ہم نہیں جاتے۔ پاکستان بنے ہوئے 75 سال، سوئی گیس کا محکمہ، بجلی کا محکمہ، پاسپورٹ کا محکمہ، ریلوے کا محکمہ، ٹرانسپورٹ کا محکمہ، زراعت کا محکمہ، خوراک کا محکمہ، پاکستان کی ایٹمی طاقت کا محکمہ، پاکستان کی خوشحالی کا محکمہ، یہ جتنے محکمے جو آپ کو 1 سال کے بعد خسارہ خسارہ خسارہ، اور آپ کی ملکیت کو آپ کے بغیر پوچھے دوسرے ملکوں کے ہاتھوں پہ بیچ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے آج تک سنا کہ مفتی اکمل صاحب مدرسہ چھوڑ کے بھاگ گئے؟ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے امام نے مسجد چھوڑ دی، 4 مہینے سے تنخواہ نہ ملی، مدرس مدرسہ چھوڑ کے چلا گیا۔ آپ نے ہمارے حوالے کیا۔ ہم آپ کے جرموار نہیں، معذرت، آپ ہمارے قصوروار ہو، جرموار ہو۔ جن محکموں میں ذرائع آمدن کروڑوں تھی، وہ اس پر آپ نے ان محکموں کے لیے ہمارے پر اعتبار نہیں کیا، اور جہاں آمدن 0/0/0 پلس 0 تھی، -0 تھی، وہ آپ نے ہمارے والے پھینک دی۔ جو محکمے آپ نے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو دیے، بتاؤ قسم اٹھا کے تم خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، وہ انہوں نے فائدہ دکھایا کہ خسارہ دکھایا؟ نہیں، آہستہ بول رہے آپ، نقصان دکھایا نا۔ اتنا نقصان ہوا، یہ تیل کے گیلن لے کے روڈوں پر آ گئے۔ ٹیچر حضرات الاؤنس نہ ملنے کی وجہ سے، بجٹ کے اندر صحیح حق نہ ملنے کی وجہ سے تیل ڈال کے خودکشی کر رہے، بجلی کی تاروں پہ چڑھ رہے، پول کو ہاتھ لگا رہے۔ تمہیں 75 سالہ دور میں قسم اٹھا کے بتاؤ کوئی مولوی نظر آیا؟ زور سے بولو یار بھائی، زور سے بولو میرے پیار۔ کوئی قاری صاحب نظر آیا؟ کوئی مدرس نظر آیا؟ کروڑوں روپے کا مالک جس کے پاکستان کے محکمے تم نے، اس نے خود بھی گولی کھائی اور اپنے بچوں کو بھی زہر کی گولی گندم کی کھلائی۔ کبھی کسی قاری صاحب نے کھلائی؟ جس کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا، جس کے گھر کا پردہ پھٹا ہوا، جس کے 7 بچے، 2 میاں بیوی، 9 گھر کے افراد ایک کمرے میں رہ رہے ہیں۔ آپ کا تقویٰ کہاں گیا؟ آپ کی پرہیزگاری کہاں گئی؟ آپ کا متقی پنا کہاں گیا؟ بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کا مکان امریکن سسٹم، باتھ روم امریکن سسٹم، ہاں جی، ٹوائلٹ وہاں کے، پتھر کہاں سے منگوائے؟ ایرانی پتھر ہے۔ جس کے سپرد تم اپنی نمازیں، اپنا ایمان کرتے ہو، اس کے گھر کے دروازے کو جھانکتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ شیخ الحدیث صاحب جو درس بخاری دیں گے، وہاں تک میری آواز جاری، ان سے بھی عرض کروں گا کراچی سے مجھے فتویٰ دو۔
ہمارے بڑے پرانے ساتھی تھے، انہوں نے ماشاءاللہ یہ 400 گز کا پلاٹ مدرسے مسجد کو دے دیا۔ پھر پہلا حصہ انہوں نے خود بنایا، 3 کروڑ روپے لاگت آئی۔ قاری بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، بالکل سدیس لہجے میں قرات کرتا ہے۔ اپنی مسجد میں نماز پڑھو ایسا لگتا ہے جیسے مکے میں کھڑے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ قاری کون چاہیے؟ جو سند یافتہ ہو، عالم سند یافتہ ہو، مفتی صاحب ہو، شیخ الحدیث ہو، مغرب میں مشکات کا درس دے، صبح درس قرآن دے۔ اتنی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود قسم اٹھا کے بتاؤ، اللہ کا قرآن سامنے ہے، کیا ہم ان کے معیار کے مطابق انہیں تنخواہیں دیتے ہیں؟ زور سے بولو بھائی۔ معیار کے مطابق مکان دیتے ہیں، معیار کے مطابق سہولت دیتے ہیں؟ تم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاؤ، تمہیں سولر چاہیے، تمہیں UPS چاہیے، تمہیں جنریٹر چاہیے، تمہیں قدرتی شعاؤں کی بجلی چاہیے، AC بھی چاہیے۔ بزرگ مولانا واش روم میں استنجا خانے میں جاتے ہیں، ہمارے سے بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا، آپ دونوں کرسٹل کے ہک لگوا دیں تاکہ ہمیں اٹھنے میں آسانی ہو۔ ہم نے کبھی نہ کی؟ اگر آپ کے باتھ روم میں اٹھنے بیٹھنے کا ہم نے خیال کیا تو آپ حضرات اللہ سے نہیں ڈرتے؟ آپ نے ہمارے بچوں کی روٹی کا کیوں خیال نہیں کیا؟ میرا گلہ ہے، میں نے آپ سے عرض کرنی ہے، عید ہو، تراویح ہو، تراویح میں وتر ہوں، فرض ہو، پیچھے سے امام کے ابا فوت ہوئے، 4 بیٹے، سارے تبلیغ والے، سارے جہاد والے، سارے صحابہ کے غلام پیچھے کھڑے، مولوی صاحب آپ آگے آئیے۔ یعنی آپ کو یقین ہے علاقے کے مفتی جنازہ پڑھائیں گے، باپ کہ اللہ بخشش فرمائے گا، تو اس مفتی کا معیار جنازے میں نظر آ رہا ہے، آپ کی وفاؤں، دعاؤں اور نگاہوں کے اندر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں تو فتویٰ مانگتا ہوں، ہر جگہ سے مجھے فتویٰ دو تاکہ میں اپنی گفتگو کے انداز کو بدلوں۔ مسجد بنی، ابھی کام باقی ہے۔ حاجی صاحب کتنا لگ گیا؟ 12 کروڑ سے اوپر خرچ ہو گیا۔ بے شرم ہو، مسجد پر تو 12 کروڑ لگایا، جو 5 وقت کی اذانیں دے، جمعہ پڑھائے، درس حدیث دے، اس کے مکان پر تم نے 10,000 نہیں لگایا؟ وضو کے لیے علیحدہ انتظام، واش بیسن علیحدہ، ٹوائلٹ علیحدہ، کموڈ علیحدہ، نہانے کا علیحدہ انتظام، اور مسجد کے شیخ الحدیث صاحب کا مکان ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک کمرہ جس میں 3 چرپائیں بچھاؤ، چوتھی کی جگہ کوئی نہیں، الماری کوئی نہیں، کپڑے رکھنے کے لیے، برتن رکھنے کے لیے، جوان بیٹیاں مولوی صاحب اپنے ساتھ سلاؤ، محکمے کے پاس گنجائش کوئی نہیں۔ مولوی صاحب خیال کیا کرو، آپ کی ٹینکی میں سے ہر وقت پانی ٹپکتا رہتا ہو، بے شرما، تو 10 لوٹوں سے استنجا کرتا ہے، تجھے بھی کبھی خیال آیا؟ صبح فجر کی نماز میں 15 منٹ ٹونٹی چلا کے یوں ہاتھ، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، تازہ ہے، گرم ہے، اس کا اللہ کو حساب نہیں دینا؟ گلی کے اندر، میری بات پہ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں چاہتا ہوں آپ اور توجہ سے اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں۔ اگر 5,000 دیتے ہیں تو 10,000 دیں، 10 دیتے تو 20 دیں، اہمیت دلا رہا ہوں، یہ میری ہے تقریر۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ میرا ہے فن، مجھے جو پیسے ملتے ہیں وہ فن کے ملتے ہیں، تقریر کے نہیں ملتے۔ اس طرح کی گفتگو کر جاؤں گا، کہوں گا یار مولوی صاحب کوئی تھکا ہوا آیا تھا، تم نے روٹی نہیں سے صحیح کھلائی، غصے والی تقریر کر کے چلا گیا۔ یہ تقریر ہے جو کر رہا ہوں، احساس، یہ امت احساس کے لیے پیدا ہوئی۔ نبی حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ رات کو رویا کرتے تھے، اللہ سے 2 چیزیں مانگتے تھے، اے اللہ مجھے 2 چیزیں دے دے، ایک نبی والی فکر دے دے، ایک نبی والا غم دے دے، کس طرح سارے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ ہر میرا امتی کلمہ پڑھ کے کامیاب ہوئے، فکر تھی، احساس تھا، اور یہ احساس امت میں منتقل ہوا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
تم بہترین امت ہو جو بھیجی گئی ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے، بھلائی کے لیے۔ احساس، مسلمان بھائی ایک جسم کی مانند ہیں۔ احساس، لا یومن، وہ مومن نہیں ہے جو سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ احساس، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احساس، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا، وراثت میں سے بیٹی کا حق احساس، بہن کا حق احساس، بھائی کا حق احساس۔ اگر خدا نے تجھے 4 پیسے دیے تو بھائی بھوکا ہے، اس کے گھر کے چولہے کو جلانے مدد کر۔ احساس، ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ دین کیا تھا؟ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے آئے۔ صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں۔ آپ نے دین کیا سکھایا؟ فرمایا میرے یارو سلام کو عام کر دو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، 2 لڑے ہوا میں صلح کرا دو، اور جب رات کو خدا کی مخلوق سو جائے تو اللہ کو مصلی پہ کھڑے ہو کے رو کے دکھا دو۔ جو یہ 4 کام کرے گا میں محمد ضمانت دے رہا ہوں وہ ہنستا ہوا جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اب تو اتنا موبائل کھول کے دیکھ لو، جیسے مرغوں کی آپس میں چونچے، ویسے علماء کرام آپس میں معذرت کے ساتھ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے، امام مالک ہمارے، حضرت امام شافعی ہمارے، احمد بن حنبل ہمارے، یہ سارے کے سارے ہمارے امام ہیں۔ ان کی فقہ کو اتنا عروج دے دیا کہ نبی کی سیرت کو ہی بھول گئے۔ فقہ ہے، مسائل ہیں، لیکن آج جتنی موبائلوں پہ لڑائی ہے ساری مسائل کی، یہاں ہاتھ باندھنا ہے مسئلہ بتا، یہاں باندھنا ہے مسئلہ بتا، ہاتھ کھول لے مسئلہ بتا، اللہ اکبر، نماز کے بعد کی دعا کا مسئلہ، کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کا مسئلہ، میرے عزیزوں بیٹھ کے سلام پڑھنے کا مسئلہ، کھانا آگے رکھ کے درود میرے عزیزوں سورتیں پڑھنے کا، ختم پڑھنے کا مسئلہ، اللہ اکبر۔ کوئی کہہ رہا ہے اگر کھانے پہ پڑھا جائے گا تو کھانا حرام، کوئی کہہ رہا نہیں پڑھا جائے گا تو کھانا حرام، کس کی مانے؟ پھر مجھے میرے عزیزوں اس دوربین کا سہارا لینا پڑا، مجھے وہ دوربین لگانی پڑی جو علماء کرام کی گفتگو میں نہیں جاتی سیدھی، جس کی پرواز مدینہ شریف میں جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون عالم تھا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون قرآن کا جاننے والا تھا؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جامع قرآن سے بڑا کون قرآن کا جاننے والا تھا؟ مدینہ العلم علی بابها، علی سے بڑا کون تھا؟ لیکن اب اکبر کی قسم ہے مجھے ایک صحابی بھی بتاؤ جو آپس کے اندر لڑتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے صحابہ کا کردار دیکھا، ہم نے صحابہ کا اخلاق دیکھا، ان کی گفتگو دیکھی، ان کی زندگی کا طرز دیکھا، تو 1450 سال کے بعد آج میرا عزیزو دارالعلوم کے اندر نعرہ لگ رہا ہے شان صحابہ زندہ باد۔ لڑائی اپنی جگہ، جھگڑا اپنی جگہ، فروعی مسائل پر گفتگو اپنی جگہ، جنہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا، جنہیں نماز پڑھنی نہیں آتی، جنہیں غسل کرنا نہیں آتا، میرے عزیزو ان مسائل کو ان لوگوں کے درمیان ملانا بتاؤ عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے؟ آپ کی میری لڑائی سے نتیجہ کیا نکلا؟ میں معاشرت پر گفتگو کرتا ہوں، پورے پاکستان دنیا کے 8-9 ملکوں کے اندر ہو کے آ گیا۔ میرے عزیزو اس ناقص عقل نے، دین کے اندر عقل استعمال نہیں ہوتی، رائے چلتی ہے، میرے عزیز اس ناقص عقل نے یہ نتیجہ نکالا، میرے عزیزو جتنا ممبر پر بیٹھنے والوں نے دین کو نقصان پہنچایا، اتنا میرے عزیزو بغیر پڑھے لکھے طبقے والے نے نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہوئی لوگوں نے موبائلوں پر گفتگو سننا شروع کر دی، اور مسجد کے حالوں کو لوگوں نے جمعے کی نماز میں بھی خالی کر دیا ہے۔ مسائل ہیں، ضروری ہیں، اس گتھی کو سلجھانا یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے۔ دین کو کھول کھول کر صاف شفاف مسائل کے حل کے ساتھ بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا جن کے سینے کو اس ہتھوڑے کے لیے جن کے سینے کو آزمارے ہو، وہ سینہ ایک تنکا برداشت نہیں کرتا، 5 کلو کا ہتھوڑا کیسے برداشت کرے گا؟
ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑا کیوں نہیں مارتے؟ جب لوہا گرم ہوتا ہے پھر ہتھوڑا کیوں چلتا ہے؟ پہلے امت کو اس مزاج پر، اس نہج پر، اس مزاج کے مطابق لے کے، اور پھر تمہاری مرضی جو مرضی سنا دینا۔ میرے سامنے بندہ آ کے بیٹھا، گھر سے لڑکے آیا ہوا، آپ کی بات نہیں کر رہے، مثال دے رہا ہوں۔ گھر سے لڑکے گیا آیا، بیوی کے لیے ہر ڈیمانڈ پوری کی، اس نے سونا مانگا سونا دے دیا، چاندی مانگی چاندی دے دی، اس نے اپنی سالگرہ پر، شادی والی سالگرہ پہ جو مانگا، گرمی کے کپڑے، سردی کے کپڑے مانگے، جراب موزہ گون جو بھی مانگا لا کے دے دیا۔ اس نے ایک وقت کا ناشتہ مانگا، بیوی نے ہاتھ کھڑے کیوں کر دیے؟ یہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کینسر کا علاج ہے، گردوں کا علاج ہے، دل کی بیماری کا علاج ہے، گھریلو مسئلوں کے حل کا علاج میرے پاس کوئی نہیں۔ یہ وکیل کے پاس گیا، انہوں نے کہا فکر نہ کر، 10,000 روپے دے، تیرے گھر کے ہستے بستے گلچل کو توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا، میرے پاس علاج ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہاں بھی نہیں آؤں گا۔ مولوی نہیں ہے، عامل نہیں ہے، عالموں کے روپ کے اندر ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہے فون نمبر لے لو، 24 گھنٹے کے اندر شرط یہ علاج بیوی قدموں میں آ جائے گی، زبان بندی کا، اور محبوب قدموں کے اندر آ جائے گا، من چاہی شادی ہوگی، من چاہی نوکری ملے گی۔ میں تو پہلے مرا ہوا تھا، میں تو پہلے دبا ہوا تھا، میں نے تو حلال کی کمائی کو اس کے اوپر جا کے آزمایا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ کی کلام کو میں الو کے خون سے لکھوں گا۔ سادے بندے کو کیا پتا تھا، اگر تم ممبروں پر بیٹھ کر صاف دین بیان کرتے، لوگوں کو اپنے قریب کرتے، خدا پاک کی قسم ہے کہ تمہارا پیسہ خدا کے قرآن پہ خرچ ہوتا، ٹھگوں کے تعویذوں کے اوپر خرچ نہ ہوتا۔ ہمیں کیا شیخ صاحب آئے نماز پڑھائے تھے، وہ جا تو وہ جا۔ یہ میرے سجے کھبے، لیفٹ رائٹ دائیں بائیں علماء اکرام بیٹھے ہیں۔ بتاؤ نبی علیہ السلام کا عصر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا معمول نہیں تھا، فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کی طرف معمول نہیں تھا کہ منہ کر کے بیٹھتے، کہ کوئی خواب کی تعبیر میں پریشان ہوتا، یا کوئی قافلہ آتا، یا کوئی مسلمان ہونا چاہتا، یا کسی آبادی کے لوگ آتے، یا حضور سے مسئلہ پوچھنے جاتے، اللہ کا نبی ان کے درمیان بیٹھا کرتا تھا۔ اگر سارے نبیوں کا سردار معراج کا دولہا اپنے نمازیوں میں بیٹھ سکتا ہے تو شیخ الحدیث صاحب آپ کیوں ٹھٹ کے بھاگ رہے ہو؟ آپ بھی تو بیٹھو نا۔ مولانا مجھے ایک بات بتائیے، جب میں یہاں سے نکلوں گا کوئی مسافہ کرنے لگا پرے پھر اس مائک میں اندر اعلان ہوگا حضرت بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں، حضرت نے پیسے نہیں لیے، روٹی نہیں کھائی، چائے نہیں پی، چھوٹا گوشت نہیں کھایا، بریانی نہیں کھائی، اس وقت تو حضرت بیمار کوئی نہیں تھے، مسافہ کرتے وقت بیمار ہو گئے۔ سندھی ٹوپی والے میرے پیارے، اگر آپ کو میرے سے چاہتے ہیں، آپ نے مجھے یوٹیوب پہ دیکھا، آج عبدالحنان آپ کے سامنے ہے، آپ کی خواہش ہے مولوی صاحب کا ماتھا چوپو، مولوی صاحب کو سے مسافہ کرو، اور میں اتنا کہوں مولوی صاحب میرے لیے دعا کرنا، میں کہوں گا جی آپ بھی میرے لیے دعا کرنا، بتاؤ اس کے اندر حرجہ کیا ہے؟ راستہ چھوڑ دیں، راستہ چھوڑ دیں۔ حضرت بڑی پریشان ہے، حضرت پریشان ہے تو اپنے گھر آرام فرماویں۔ مولوی صاحب صحیح بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ جنہوں نے تمہارے پہ پیسہ خرچ کیا سب ہمارے اکابرین ہیں جو بزرگ ہو چکے، سیکیورٹی کے بھی انتظام ہے، حفاظتی بھی انتظام ہے، وقت وقت کی بات، ہر وقت تھوڑی کہ ڈنڈا ہاتھ کے اندر کبھی موقع دے دیا کبھی موقع نہ دیا۔ جنہوں نے تمہارے پہ پیسہ خرچ کیا تم ان سے ہاتھ ملانے کو تیار کوئی نہیں، پھر یہ راہبوں کے پاس جائیں گے، یہ بد مذہبوں کے پاس جائیں گے، یہ قرآن الٹا پڑھنے والے کالے علموں کے پاس جائیں گے۔ جب نوری والوں نے منہ موڑ لیا تو پھر کالے علم والوں کے پاس جا رہے ہیں، پھر تمہیں فتویٰ بھی دینے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔